لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حبيب إله العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارباب کرم، سلسلہ بیان کے چوتھے مرحلے پر جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کے ذیل میں حیات اہل بیت کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے، آج بھی ایک گفتگو کا ارادہ ہے اور اس کا نام ہے جہاد اہل بیت. عزیزان محترم، دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں عربی زبان میں جو قرآن کی تلاوت حضرات کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا. ایک ہے لفظ قتال، ایک ہے لفظ جہاد. قتال کہتے ہیں کہ جہاں پر فریقین کے درمیان اسلحوں کا استعمال ہو، تلواریں ہوں، ہتھیار ہو اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے قتال. لیکن جب یہ مقابلہ اسلحوں سے عاری ہو جائے، تلواریں درمیان میں نہ ہوں، اسلحوں کا استعمال نہ ہو، ہتھیار لائے نہ جائیں اور مقابلہ ہو، تو اس مقابلے کو جہاد کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جہاد اور قتال میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں کہیں بھی لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے وہاں فی سبیل اللہ کہا گیا، یعنی جہاد اللہ کی راہ میں ہو. تب طے ہو گیا
جو راہ خدا میں ہوتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے، جو راہ خدا میں نہیں ہوتا اسے قتال اور جنگ کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک اس سے زیادہ آسان کر دوں گفتگو کو تاکہ میرے بچے اور نوجوان اس بات کو محسوس کر سکیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے آسان الفاظ میں اس کے معنی یوں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اگر توانائی اور قوت کسی سے لی جائے اور کسی کی راہ میں خرچ کی جائے تو اسے جنگ کہا جاتا ہے، اور جو توانائی اور طاقت اور قوت دے اور اسی کی راہ میں خرچ کی جائے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو توانائی کا استعمال کرنے والا ہے کسی غیر کی راہ میں لیتا کسی سے ہے، خرچ کسی اور راہ میں کر رہا ہے، تو اسے امانت دار نہ کہا جائے گا، اسے خیانت کار کہا جائے گا۔ تب طے ہو گئی بات یہ کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے وہ امانت دار کہا جائے گا، جو قتال کہا کرتا ہے اسے بھی خیانت کار کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، گفتگو تھوڑی طولانی ہے، لیکن یہ جملہ ابھی نہ کہوں گا، ابھی کہہ دیتا ہوں، بعد میں پھر کہوں گا ایک آدھا گھنٹے کے بعد، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو تھوڑی دیر پڑھنے کا حق ہے، وہ تھوڑی دیر پڑھتے رہیں۔ جو میں نے رمضان میں کہا تھا ہم اپنی سویدھا انوسار چلیں گے، تھوڑی دیر شرکت کر لیں گے اور اصطلاحی زبان میں انگلی کٹا کے شہداء میں نام لکھوا لیں گے، تو مجلسوں میں 15 منٹ 10 منٹ آخر آ کے شرکت کر لیں گے اور یہ طے ہو جائے گا کہ حق مجلس ادا ہو گیا، امام حسین بھی ہم سے راضی اور شہزادی بھی راضی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ عزیز و بہرحال یہ گفتگو میری نہیں ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں اتنا زیادہ، بس ایسے آپ سے میں 2 جملے کہہ دیے، اور نہ میرے مزاج سے آشنا ہے کہ میں مجمع اور عوام کا محتاج نہیں، میں 2 افراد ہی بیٹھتے تو اسی انداز سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ 2 آدمی تو سمجھ رہیں۔ لہٰذا جو مجمع میرے سامنے جو افراد نوجوان بزرگان آ جاتے ہیں میں ان سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جہاد اسے کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جو راہ خدا میں نہیں ہوتا اسے جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے جہاد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بذل الوسع، اپنی پوری طاقت اور توانائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اپنے پاس جتنی پاور ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی توانائی ہے، جتنی صلاحیت ہے، ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کا نام جہاد ہے۔ لہٰذا اسی واسطے جب آپ مطالعہ کریں گے کتابوں کا اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، قتال کی ایک قسم ہے تلوار یا اسلحوں سے قتال ہوتا ہے، جنگ کی ایک ہی قسم ہے جو تلواروں، اسلحوں اور ہتھیاروں سے ہوتی ہے، مگر جب جہاد کی منزل آتی ہے تو کبھی جہاد قلم سے ہوتا ہے، کبھی جہاد مال سے ہوتا ہے، کبھی جہاد زبان سے ہوتا ہے، کبھی جہاد نفس سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ کا دائرہ محدود ہے، جہاد کا دائرہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اسی لیے کہا ہے، اور عزیزان محترم جہاد آسان نہیں ہوتا۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ جہاد 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک کا نام ہے جہاد اصغر اور ایک کا نام ہے جہاد اکبر۔ آسان کرو بچوں کے لیے، ایک ہے چھوٹا جہاد اور ایک ہے بڑا جہاد۔ پیغمبر اسلام کے مجاہدین جنگ میں گئے ہوئے تھے، لڑ کر کے، خاک و خون میں غلطہ ہو کر کے، زخمی ہو کر کے، جنگ فتح کر کے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ جب پیغمبر کے یہاں پاس آئے تو پیغمبر نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو، تم لوگوں نے چھوٹا میدان فتح کر لیا، تم لوگوں نے جہاد اصغر کر لیا، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ مسلمان پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ کسی طرح جان بچا کے تو اب آیا ہوں، تلوار کے اور تیروں کے درمیان سے گزر کے آیا ہوں،
اس کو آپ چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ جب تک ہم کٹ نہ جائیں تب تک بڑا جہاد نہ ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد ہے، نفس کا جہاد بڑا جہاد ہے۔ عزیزو، شاید میرے بزرگان میری گفتگو سے محسوس کر چکے ہیں، مقدمے میں تقریباً اشارے کی حد تک میں اپنے آ چکا ہوں گفتگو کا، کہ ایک ہوتا ہے جہاد اصغر، ایک ہوتا ہے جہاد اکبر۔ تلوار سے جنگ کرنے کا نام ہے چھوٹا جہاد، متوجہ ارباب کرم، لیکن نفس سے جہاد کرنے کا نام ہے بڑا جہاد۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، سامنے سے کیے ہوئے حملے کا ڈیفنس کرنا آسان ہوتا ہے، چھپ کے ہوئے حملے کا دفاع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے روایتیں پائی جاتی ہیں، نفس کا عدو کا، تمہارا نفس خود تمہارا دشمن ہے۔ اب اس عنوان سے اس مسئلے میں ہم صاف صاف کہہ سکتے ہیں، تلوار سے لڑ لینا، لفظ بدل دوں، دشمن سے لڑنے کا نام قتال ہے، اپنے سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شاید میرے چھوٹے بچے اس بات کو محسوس کریں اور ان کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ آخر بتائیے تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد کیسے؟ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو جب آگے تک لے جاؤں گا تو بہت سے مسائل کا تذکرہ کروں، جیسے میں نے دوپہر اشارہ کیا تھا کہ تھوڑا سا گیئر بدلا جائے گا اور گفتگو اپنے ماحول کے اعتبار سے بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں 4-5 مجلس سے آپ کو میں نے بہت اطمینان سے دل لگا کر کے میں نے سنا دی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ تو عزیزان محترم، گفتگو یہی کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا جہاد، تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد، متوجہ ہیں، اور نفس کا جہاد بڑا جہاد، جسے ہماری زبان میں فقہ میں عربی میں کہتے ہیں جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں چھوٹا جہاد کیوں اور وہ بڑا جہاد کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، وہ انسان جو تلوار لے کر کے میدان میں گیا ہے اور دفاع اسلام میں تلوار چلا رہا ہے، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ کس کے لیے گیا ہے؟ خدا کے لیے۔ یہ کس کے دفاع کے لیے گیا ہے؟ خدا کے لیے۔ کس کے نام پہ گیا ہے؟ خدا کے نام پہ۔ کس کے حکم پہ گیا ہے؟ خدا کے اور رسول کے حکم پہ گیا ہے۔ آپ یہاں میرے ساتھ ہیں، گیا کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے لیے۔ اب میدان فتح ہو کے واپس آیا، اب آنے کے بعد اب بیان شروع، ارے کیا بتایا جائے جنگ کیسی لڑی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ جنگ فتح نہ ہوتی، ایسے میں نے وار کیا، اتنے دشمنوں کو مارا، اس کے قتل کر دیا، اس کا سر اڑا دیا۔ عزیزو، یہ میدان جیت نہیں رہا، میدان ہار رہا ہے۔ یا میرے ساتھ میں بہت ایک بنیادی گفتگو آج کرنے کا تھوڑی دیر یاد رکھتا ہوں، شاید کوئی پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ میدان جیتا یا ہارا، عزیزو گیا تھا خدا کے نام پر، بیان اپنے لیے کر رہا ہے۔ اب لفظ بدل دوں، اب جہاد اصغر اور اکبر کا فرق محسوس کریں۔ یعنی میدان قتال وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مجاہد جا کر کے جنگ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، اس حاصل کیے ہوئے ثواب کو، نفس کو دبا کر کے بچا لینے کا نام جہاد اکبر ہے۔ یعنی یقیناً محترم، اگر میری بات زیادہ واضح نہیں ہوئی تو میں ایک مثال کا سہارا لوں گا، مگر آپ صلوات سے مجھ کو سہارا دیں۔ نہیں، آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، میں چاہتا ہوں بات واضح ہو جائے۔ پیسہ نکالنا یہ بھی ایک جہاد ہے، بہت بڑا جہاد نہیں، بہت بڑا جہاد۔ عزیزان محترم، جہاد بالنفس یا جہاد بالسیف، تلوار کا جہاد آسان ہے، مال کا جہاد بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس میدان میں، میدان جہاد بالمال میں آسانی سے کوئی ٹک نہیں پاتا، اور نہیں تجربہ ہو تو دیکھ لیجئے ہر جمعے کو جب ٹوپی اور رومال پہنایا جاتا ہے۔ نہیں پہنچی میری بات؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایک نوٹ کے ساتھ دوسری نہ نکل آئے، 10 ہی کے نوٹ نکلے، 20 نکلنے
نہ پائے۔ اور جب جمعے میں جانے لگتے ہیں تو گھر سے دیکھ کے نکلتے ہیں، جو نوٹ دکاندار نہیں لیتا وہ جیب میں رکھ کے لاتے ہیں، مٹھی بند کے ڈال دیتے ہیں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ درست ہے۔ اور اس کے بعد سینہ تان کے بیٹھے میں نے رومال میں پیسہ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، جس خباثت نفس سے دے رہے ہو، جیسا دو گے اللہ اجر بھی ویسا ہی دے گا۔ عجیب بات ہے عزیزان محترم، بہت سے مسائل ہیں، کتنے آپ دیکھ لیں اور اسی کو پلٹ دیجئے، اس مثال کو پلٹ دیجئے۔ اگر مجھے بہت شوق ہو گیا کہ میں آج وہ رومال یا ٹوپی جو پھرائی جا رہی ہے مسجد میں، جمعہ شبہ جمعہ جو پھرایا جا رہا ہے، اس میں اگر میں نے 100 روپے دینے کا ارادہ کر لیا تو اب مٹھی بند نہ ہوگی۔ معاف کیجیے گا عزیزان محترم، میں نے کہا جہاد یاد آج گفتگو اسی مرحلے پر ہوگی، آج اسی عنوان سے گفتگو، تو میری مٹھی بند نہ ہوگی۔ وہ کوشش کریں گے نوٹ ایسے ڈالا جائے، پورا مجمع دیکھ لے کہ محمد صاحب نے 100 روپے اس میں ڈالا ہے۔ عزیزو، یہ خدا کے لیے نہیں تھا، یہ عوام کے لیے تھا۔ اسی لیے قیام روایت ملتی کہ بہت سے لوگ قیامت پہنچیں گے اور کہیں پروردگار میں نے اتنا کام کیا تھا، میرا کچھ کوئی نہیں۔ کہا تو نے میرے لیے کہاں کیا تھا؟ جن کے دکھانے کے لیے کیا تھا انہیں سے جا کے حاصل کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ عزیز بس کوشش کروں گا، باتیں بہت سی طے کر کے آیا ہوں سنانے کے اور بتانے کے لیے اپنے بچوں، سنانے نہیں بتانے کے، متوجہ کرنے کے لیے، کہ تاکہ اس مجلس کا حق بھی بہتر انداز سے اور بہتر انداز سے ادا کر سکوں۔ تو کوشش کروں کہ وقت کے اندر تمام کروں۔ ہو سکے تو جان ہر روز کی طرح 5-7 منٹ میری گھڑی آگے نکل جاتی ہے، اگرچہ میرے لیے کوئی لمٹ طے نہیں کی گئی، مجھ سے کوئی لمٹ بیان نہیں کی، اس لیے میں تھوڑا سا ابتدا میں تو 9:30 بیٹھ جاتا ہوں، چاہے آپ آئیں اور چاہے نہ آئیں۔ درست ہے، بالکل ویسٹرن ریلوے کی ٹرین کی طرح رائٹ ٹائم چلتا ہوں، اسٹارٹ رائٹ ٹائم، اب ختم کب ہو وہ الگ بات، اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو گفتگو کرنا ہے مجھے، آپ متوجہ ہیں۔ تو عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہ تھی کہ پیسہ نکالنا یہ بھی ایک آسان نہیں کسی کی جیب سے، مذہب کے نام پر، متوجہ ہیں۔ پیسہ دے دینا آسان ہے، اور پیسہ دے کر کے اظہار نہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ میں نے ایک بات کہی، اب تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، بس توجہ عزیزان محترم، میں اپنی مثال دوں زیادہ بہتر ہے، معمولاً میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک مثال ہے، یہاں کی نہیں کہیں اور کی ہے، مثال برائے مثال سمجھانے کے لیے سب بات عرض کیا کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا یا مثلاً یہاں سے نکلا، اپنی جگہ سے نکلا، راستے میں ایک مرد مومن مل گئے، اور انہوں نے کہا رہے جناب بہت دن ہو گئے، کب سے آپ سے کہہ رہے ہیں ٹائم دے دیجیے، آپ میرے گھر تشریف لائیے، ایک پیالی چائے تو کم از کم آپ کی خدمت کر سکیں، بڑے دن سے میری تمنا ہے، آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں آئے نہیں اور برکت نہیں آئی، وہ جو ایک سسٹم چلا کرتا ہے۔ برے اتنا اصرار کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں ہم۔ میں گیا، چائے پی ان کی یہاں اور اپنے گھر چلا گیا۔ توجہ عزیزان محترم، جہاد اصغر اور جہاد اکبر یاد رکھیے گا، پیسہ خرچ کر دینا آسان ہے، خرچ کر دینے کے بعد بیان نہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ جملہ یاد آ گیا نا؟ اب جیسے ہی ہم اپنے گھر کی طرف چلے گئے، مجھے کیا معلوم، اب وہ صاحب جنہوں نے چائے پلائی تھی وہ نکلے، اب ایک صاحب مل گئے، ارے کہنے کیا کہنا میرے مقدر کا، کیا ہوا خیریت، تو کوئی لاٹری وٹری نکل آئی کیا؟ ہاں، اس لیے لوگ لاٹری وٹری کو اس چیز کو مقدر کہتے ہیں جو انڈر ٹیبل آ جایا کرتا ہے، 2 نمبر ہی آیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا خدا کا مقدر الگ ہوتا ہے، ہمارا مقدر الگ ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی انسان سمجھ لیا کرتا ہے۔ چلو تو کل کیا ہوا خیریت، تو کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ ارے کہنے کیا کہنا بھائی، آج تو اتنے دنوں سے میری تمنا تھی کہ میں جناب کو اپنے گھر لے آؤں، ایک پیالی چائے پلاؤں، آج الحمدللہ مجھے موقع مل گیا ہے۔ میرے ساتھ ہے نہیں میرے ساتھ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے، اس میں ناکام ہو رہا ہے، بیان کر رہا نہیں کر رہا ہے۔ چلیے ایک مثال اور آگے بڑھاتا ہوں، انہی صاحب کو کہ جنہوں نے بڑے احترام و عزت سے محبت مجھ کو چائے پلا دی، اور مرد مومن نے محبت میں بیان کر دیا، حمایت میں بیان کر دیا، خوشی میں اظہار کر دیا،
تھوڑی دور نکلے تھے، ایک صاحب نے مل گئے راستے میں، انہوں نے پوچھا نہیں، ارے کہیں کیا بتائیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، وہ گھر سے نکلا، وہ مولانا صاحب راستے میں مل گئے، اب وہ گھر کے پاس تھے، مناسب نہیں تھا ان کو بغیر چائے پلائے گھر سے بھیجا جائے، بہرحال اچھا نہیں لگا، میں مجبور ہو گیا، میں ان کو گھر لے گیا، ایک پیالی چائے میں نے ان کو پلائی، اسی وجہ سے میں دیر ہو گئی۔ عزیزان محترم، چاہے محبت میں، چاہے مذمت میں، چاہے خوشی سے، چاہے ناراضگی سے، ایک پیالی چائے پلانے کے بعد جب تک اظہار نہ کر لیا، خاموش نہ رہا انسان۔ میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے؟ یہ پورا نظام زندگی ہے۔ اب اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، چائے کا پلا دینا چھوٹا جہاد ہے، اظہار نہ کرنا بڑا جہاد ہے۔ وہ پیسے کا جہاد تھا، یہ نفس کا جہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، کارنامہ انجام دینا الگ چیز کا نام ہے، کارنامے پہ فخر کر دینا دوسرا نام ہے۔ کارنامے پہ فخر و غرور نہیں کیا جاتا، کارنامے پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہی، غور کیجیے جا کے اپنے گھر میں اطمینان سے، کوئی کارنامہ انجام دینے کے بعد شکر کرنا چاہیے، یہ مقام فخر نہیں ہے۔ شکر مالک کا ادا کرو، تم کو توفیق دے دی تم یہ کام انجام دے سکو۔ اگر یہاں میں تک میرے ساتھ ہے، میں ایک تاریخی جملہ اپنے پورے محترم مجمع تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ وہ میدان جو 39 دنوں تک حل نہ ہو سکا، کاش میری بات پہنچ جائے، وہ میدان جو 39 دنوں تک سر نہ ہو سکا، 39 دن تک مسلمان جاتا رہا، واپس آتا رہا، مگر 40ویں دن ایک اللہ والا، ایک مرد مجاہد، ایک جہاد اکبر کا مجاہد، میدان میں نفس کا مجاہد، کمال نفس کا مظاہرہ کرنے والا جب میدان میں آیا، مرہب کو مارا، درے خیبر جسے 40 آدمی ہلاتے تھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، پل بنایا، لشکر اسلام کو پار کرنے کے بعد جب واپس آیا تو فخر نہیں کر رہا ہے، آواز دیتا ہے ما خلات اليوم بابا خیبر من قوت جسمانیہ بل قوت ربانیہ، آج باب خیبر میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، پروردگار کی قوت سے اکھاڑا ہے۔ عزیزوں، کتنا عظیم کارنامہ تھا۔ 40 دنوں تک جب کوئی کچھ نہ کر سکا، تنہا علی نے انجام دیا، مگر فخر نہیں کر رہے ہیں، اپنے کارنامے کو خدا کا کارنامہ کرے۔ اب سمجھے دنیا میں اور علی میں یہی فرق ہے، دنیا خدائی کارنامے کو اپنا کہتی ہے، علی اپنے کاموں کو خدا کی رحمت کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور سلام۔ تو عزیزان محترم، کمال کا حاصل کر لینا چھوٹا جہاد ہے، اور کمال کے حاصل کر لینے کے بعد نفس کو دبا لینا یہ بڑا جہاد ہے۔ انسان کو ہر مقام پہ ہونا چاہیے۔ شیطان اسی میں لگا رہتا ہے، شیطان یہی لگا رہتا ہے۔ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کمال تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں نہ رہ جائے۔ جہاد اکبر سے کون دور کرتا ہے؟ شیطان۔ ہر نیکی کی راہ میں وہ کھڑا ہے۔ جہاں آپ نے کوئی کار خیر کرنے کو سوچا، عزیزان توجہ کریں، جہاں کہیں آپ نے کوئی کار خیر کرنے کا ارادہ کیا، وہ آ جائے گا اور کام پہ لگ جائے گا، سمجھائے گا، اتنا آسانی سمجھائے گا کہ ہمارے سمجھنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم نکلے سڑک پر، ایک غریب کھڑا تھا، مانگنے والا کھڑا تھا، ہم نے سوچا 5 روپے دے دیں، تو اس نے کان میں سمجھایا، ارے 5 روپے سے دے کے کیا کرو گے، اس کا کیا ہو جائے گا، تمہارا 5 چلا جائے گا، اس کو کوئی بھلا نہیں ہوگا، ارے 150 جب ہو جائے تب دے دینا۔ نہیں سمجھے بات میری، لفظ بدل دوں جو شیطان سمجھاتا ہے۔ جیسے ہی فقیر دکھائی دیا، ہم نے سوچا اسے 2 روپے دے دیے جائیں،
فوراً اس نے کان میں ڈالا، ارے اس کو دینے کا، ارے یہ ہٹا کٹا ہے، یہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کیوں ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ کام شروع ہوا سیزا۔ ارے میرے بات غور کر، میں آپ سر کرنا چاہتا ہوں، آج ان مقامات کی طرف اشارہ کر جہاں ہمارا ذہن شیطان بہکایا کرتا ہے، جہاں جہاد اکبر سے روک دیتا ہے، ثواب سے ہم کو دور کر دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے یہ تو فقیر، یہ تو پروفیسر دن بھر بیٹھے، ان کا دھندا ہی یہی ہے۔ جو 2 روپے دینا ہم چاہ رہے تھے اس نے کیا کر دیا؟ پابندی لگا دی۔ ہاں جیسے ایسے ہی ہوتا ہے۔ ارے مرد ہم کو تو جانے دیے، مرد مومن نہیں ملا کرتے۔ یہاں کی بات نہیں، اچھا میری ساری مسائل آپ سوچیں کہ یہاں کی نہیں، اچھا ذہن میں رکھیے گا تو میں گفتگو کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں یہاں کی باتیں نہیں کرتا، میں دوسرے جگہ کی مثالیں سنایا کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک مرد مومن ملے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب آج تک آپ کا خمس نہیں دکھائی دیا۔ کہنے مولانا خمس؟ میں نے کہا ہاں خمس۔ کہنے خمس؟ ارے خمس ہے کہاں، بچتا کہاں ہے؟ میں نے کہا کھاتے کیا ہو؟ یاد ہے رمضان کی گفتگو؟ نہیں چھوڑوں گا، لیکن یاد دلا دیا، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ کہنے بچتا کیا ہے؟ ارے ہے کیا بچے گا؟ ارے ابھی دیکھیے اگر سال کا ختم ہو جائے، اگر مثال کے طور پر اب سوچئے، فلسفہ وہی فلسفہ، کہنے لیں کہ اگر سوچئے سال بھر میں خمس کی تعریف میں بچتا ہی کہ اگر 100 روپے میرے پاس بچ بھی گئے تو اس میں 20 روپے نکل جائیں گے، اس میں 10 روپے کسی سادات غریب کے ہو جائیں گے، آپ کو 10 ہی روپے تو ملیں گے۔ 10 روپے میں آپ کا بھلا نہیں ہوگا، 20 روپے میرے چلے جائیں گے۔ فلسفہ سنا؟ اللہ نہ کرے کوئی سوچے، مگر صلوات ضرور پڑھ دیں آپ۔ نہیں ذرا میں اس لیے رکا تھوڑی دیر، آپ سوچتے رہے، میری پرانی گفتگو، میری رمضان کی محنت کو ضائع نہ کریں آپ، تھوڑا ریویژن کر کے زندہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے رمضان میں محنت کی ہے، تاکہ شاید اس 10 دنوں میں اس کا اور رزلٹ حاصل کر سکوں، بہتر رزلٹ حاصل کر سکوں۔ لیکن ہوگا کیا، آپ کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے 20 لاکھ 30 لاکھ روپے دے دے، اور میرے پاس سال میں اتنی بچت آ جائے، 20 لاکھ بچے، 30 لاکھ 50 لاکھ بچے، میں 10 لاکھ روپے خمس نکالوں، 5 لاکھ غربا کا ہو جائے گا، اور 5 لاکھ روپے میں آپ کو دے دوں گا، پھر آپ جا کے اپنا مکان بھی بنوا لیجئے گا۔ میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ میں دعا تو کرنے کو تیار ہوں کہ آپ کا 10 لاکھ بچ جائے گا، اور پھر آپ 10 لاکھ سے 5 لاکھ مجھ کو دے دیں گے، اور میں جو بالکل بے دین بن کر کے مال حرام سمجھ کر کے مال امام کو اپنا گھر بنوا لوں گا۔ مگر انصاف سے بتائیے، اگر میری دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا کہ میں دعا کر دوں آپ کو اللہ 50 لاکھ دے دے، تو کوئی بیوقوف ہوں آپ کے لیے دعا کروں، اپنے لیے دعا نہ کروں گا؟ صلوات پڑھ دیں آپ۔ ہے نا رب کرم، مزاج ایسا ملتا ہے نہیں ملتا، یہ فکر ہے کہ جہاں پر بھی آپ جس مقام پر دیکھیں وہ لگا رہتا ہے، میدان سے دور کرنے، راہ خدا میں رکاوٹ۔ آپ مجلس میں آئے تشریف لائے، الحمدللہ، جتنی دیر بیٹھے رہے ثواب، جتنی دیر بیٹھے رہے ثواب، آپ نے بے پناہ ثواب کمایا، مجلس اعضاء میں بیٹھے، گریہ فرمایا، روئے، ساری چیزیں ہو گئی نہیں ہو گئی، ثواب لے کے آپ گھر گئے، جا کے سو گئے۔ صبح جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میری آنکھ کھلی، جیسے ہی میں نے سوچا اٹھوں تو شیطان نے کہا لیٹو لیٹو، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جانا۔ متوجہ ہیں؟ اب جو سوئے تو پھر سوئے۔ دیکھیں کتنی فنکاری سے کام لیا، جو ثواب حاصل کیا تھا مستحبات کا، واجبات چھڑوا کر کے اس کو ہی برباد کر دیا۔ میں نے بات کہی ہے، آپ غور کریں میرے بچوں، میں کیسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں مذہبی باتیں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا عزیزو، اگر مستحب چھوٹ بھی جائے گا، اس کا ثواب نہ بھی ملے گا تو قیامت میں حساب نہ ہوگا، لیکن واجب چھوٹ جائے گا تو اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ شیطان، میں نے کہا یہ سب چیزیں ہیں، آپ محسوس کریں کہاں ہوتا، ہم یہ سوچ رہے ہمیں نیند آ رہی، نہیں، وہ تھپک کے سلا رہا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک لفظ کہہ دوں،
آپ یہ دیکھیے گا بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے. مجلسوں میں لوگ آتے ہیں نا، بہت سے سونے لگ جاتے ہیں. مجلس میں آئے اور سونے لگ گئے، تھوڑی دیر گزرتی ہے آنکھ بند ہونے لگ جاتی ہے. خصوصاً دن وغیرہ میں زیادہ نیند آنے لگتی. کیوں آخر؟ مگر ہمیں بتائیں انصاف سے، کسی کو سنیما گھر میں نیند آئی ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ وہاں نہیں آتی. ارے وہاں تو پرانے، اب تو خیر زمانہ بدل گیا، ورنہ پہلے زمانے میں کیا شور ہوتا تھا کہ وہ فلاں فلم لگی ہوئی اور نہیں، یہ پہلے دن دیکھنا ہے، آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہے. دیکھا مناظر سنے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا نہیں، سنا ہے میں نے. ہاں بہت سے لوگ مولانا صاحب فلموں کی باتیں کرتے، اس کا تو مولانا دیکھنے گئے ہوں گے. عزیزوں ہم بھی سفر کرتے، لوگ باتیں کرتے، ساری باتیں سنتا رہتا ہوں. متوجہ ہے باب کرم؟ تو عزیزان وہ ہوتا نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ایک انسان نیچے سے اوپر سے گھس کر کے ٹکٹ لے کے جب ونڈو سے نکلتا تھا، کہا مل گیا مل گیا، جہنم کا ٹکٹ مل گیا، خوش ہو گیا. ہے نا پرانے زمانے کی باتیں؟ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ وہاں نیند نہیں آتی اور یہاں پر نیند آ جایا کرتی ہے. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک کا نام جنت، ایک کا نام جہنم. نیند کہاں آئے گی؟ ٹھنڈی جگہ پہ ہی آگ میں آئے گی. اب سمجھے، جب انسان مجلس حسین میں آتا ہے تو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، سکون ملتا ہے، آنکھیں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جب جہنم میں جاتا ہے تو نیند کیسے آ جائے گی؟ بتاؤ جرباب کرم. ایک صلوات پڑھ دے تو بات کو آگے بڑھاؤں. طرز کر رہا تھا شیطان بڑا ہے. اچھا چلیے کسی طرح میں اٹھ گیا، میں نے نماز پڑھ لی. بات توجہ سے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب غور کریں کہاں شیطان ہم کو روک دیا کرتا ہے، کہاں جہاد بالنفس ہم سے ہوتا ہے، کہاں ہم جہاد بالنفس میں ہار جاتے ہیں، نفس شیطان کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں. ہم اٹھ گئے کسی طرح، دو چلو سے وضو کیا، وضو کر کے ہم نے اللہ اللہ کر کے نماز پڑھی. بہت سے لوگ تو اتنے فنکار ہوتے ہیں کہ اپنا مصلی بھی بستر کے بغل میں رکھتے ہیں. کسی طرح 3 چلو سے وضو کیا، پھر مصلی پر گرے اور 2 منٹ کے بعد پھر بستر پر گر گئے. نیند خراب نہ ہونے پائے، ہے نا. اب ہم نے یہ سوچا کہ چلو بھائی تھوڑا سا اتنی دیر نماز پڑھ ہی لی ہے. خیال آیا کہ رات مولانا مجلس میں کہہ رہے تھے کہ اگر صبح سویرے انسان تلاوت کرے اور دن کا آغاز تلاوت پروردگار سے کرے تو بڑا ثواب ہوتا ہے، چلو 1-2 آیت پڑھ لی جائے تب سوؤں. شیطان نے پھر کان میں کہا، اما 1-2 آیت پڑھ کے کرو گے کیا؟ اس میں کیا فائدہ ملے گا؟ ابھی سو جاؤ، ابھی جب 1-1.5 گھنٹہ کے بعد اٹھ جانا تو آدھا پارہ سکون سے قرآن پڑھ لینا. وہ سوئے تو سوئے، وہ 2 آیت بھی چلی گئی. آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان مواد پر اشارہ کر رہا ہوں جہاں شیطان ہمیں ورغلاتا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. عزیزان محترم، میں نے عرض کیا آج تھوڑی دیر اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن لیجئے. آخر بحث پھر اپنی بات کو وہیں تک پہنچاؤں گا. میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر جانے والا نہیں ہوں. یہ انسان ہے جو مقام جہاد بالنفس میں ہار جایا کرتا ہے، ہر مقام پہ اوپر. پھر میں نے کہا جہاں سے بات کو شروع کیا تھا، پیسہ نکال دینا چھوٹا جہاد ہے، اور پیسہ نکال دینے کے بعد اظہار نہ کرنا، اس کو دبا دینا، یہ جہاد اکبر ہے. آپ دیکھیں اب تو خیر اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گیا ہے، ورنہ آپ چلے جائیں پرانے امام باڑوں میں، پرانی مسجدوں میں پنکھا ہے فلاں مرحومی سال ثواب کے لیے، فلاں پریوار کی طرف سے. ارے بھائی کس کے سال ثواب کے لیے ہے؟ فرشتے جانتے ہیں. متوجہ ہیں؟ متوجہ کس کے لیے ہے؟ اظہار کے واسطے. مرحوم مر کے چلے گئے، وہ یہاں گھوم رہے ہیں. ارے حد ہو گئی آسان. قبرستان میں باکڑے پر لکھوا دیتے ہیں جہاں مردے سویا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. یہ سب کیا ہے عزیزان؟ یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. جہاد بالنفس آسان نہیں ہے.
جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد کہا گیا ہے، نفس کا جہاد عظیم جہاد ہے۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے ساتھ ہیں تو آئیے دیکھیں آل محمد نے کس طرح انداز سے جہاد بالنفس کا کام انجام دیا ہے، مرحلے جہاد بالنفس میں کس طرح کامیاب ہوئے۔ آئیے تاریخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عہد پیغمبر کا حساب کیجئے، عہد پیغمبر کا حساب کیجئے۔ پیغمبر کا زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ جب رسول دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، مکے کا عالم یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے خدا تھی۔ پتھر خدا، درخت خدا، دریا خدا، سورج خدا، چاند خدا، ٹھوکروں میں آنے والے پتھر سے لے کر کے سر پہ چمکنے والے آفتاب تک سب خدا۔ دنیا کی ہر شے خدا بن چکی تھی، یا لفظ کہوں دنیا کی ہر چیز خدا بن گئی تھی، مگر انسان بندے خدا نہ بن سکا۔ کیسا ماحول تھا؟ توجہ میرے بچے میرے بات کو محسوس نہیں کر رہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا اللہ ہوں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں، خدا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر کے آؤں۔ جہاں دنیا کی ہر شے خدا بن رہی تھی، بہترین موقع تھا کہ اپنی خدائی کا اعلان کر دیتے پیغمبر۔ میں صاحبان فہم ہے، میں بزرگوں چاہتا ہوں اس کمال نفس پیغمبر کو توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں کس مقام پر تھا کمال نفس پیغمبر۔ وہ جگہ جہاں پہ ہر شے خدا بن گئی تھی، بہترین موقع تھا کہ رسول کے بجائے اپنے کہتے میں خدا۔ نہ مانتے ہو تو جاتے کہاں؟ توجہ، یہ قوم نہ مانتی ہو جاتی کہاں؟ اس لیے کہ جیسے ہی کہتے یہ پتھر خدا ہیں، پیغمبر کہتے جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو یہ میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں تو ان سے بڑا ہوں۔ پہنچی میری بات؟ نہیں پہنچی؟ جیسے وہ مانتے ہیں یہ درخت خدا ہے، پیغمبر کہتے میرے اشارے پر درخت چل رہے ہیں، ان سے بڑا خدا تو میں ہوں۔ متوجہ ہیں؟ جیسے ہی وہ کہتے دریا خدا ہے، پیغمبر کہتے میرے کہنے پر دروانیوں سے رک جایا کرتا ہے، دریا ٹھہر جایا کرتا ہے، اگر یہ خدا تو میں ان سے بڑا خدا۔ اگر وہ کہتے چاند خدا ہے تو پیغمبر کہتے سوچو جن کی انگلیوں سے دو ٹکڑے ہو جائے وہ ان سے بڑا خدا۔ کہا سورج خدا ہے، کہا جن کی انگلیوں سے پلٹ جائے اس سے بڑا خدا۔ کتنا آسان موقع تھا، نہ مانتی دنیا تو کہاں چلی جاتی، مگر پیغمبر نے کہا یہ میرا کمال نفس ہے، یہ میرا جہاد اکبر ہے۔ یعنی جہاں پر خدائی مل سکتی تھی اس خدائی کو ٹھکرا کر کے بندگی پروردگار کو اپنایا ہے۔ اب تو پہچانو میں جہاد اکبر میں کامیاب ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ طرز یہ کر رہا تھا، یہ کمال نفس پیغمبر تھا۔ کتنا آسان تھا پیغمبر کے واسطے کہ کہہ دیتے میں خدا ہوں، مگر اس خدائی کو ٹھکرا کر کے بندگی پروردگار کو اپنایا۔ آخر اس کا راز کیا تھا؟ شاید پیغمبر آواز دے جس خدائی کو تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ عاجز اور مجبور ہے، جس بندگی کو میں اپنا رہا ہوں وہ صاحب اختیار ہے۔ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے محترم میں تھوڑی دیر علمی گفتگو سن لیجئے، میں چاہتا ہوں اپنی بات پہنچاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ تمہاری خدائی عاجزی پر مبنی ہوتی ہے، باطل خدا مجبور ہوا کرتا ہے، لیکن میں جسے خدا مانتا ہوں وہ قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے اختیار کو کیا کہہ سکتے ہو؟ ورنہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب نمرود نے چاہا کہ جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کریں، باطل خدا، خدائی کا دعوے دار، کیا اس نے ارادہ کیا کہ ابراہیم پیغمبر کو آگ کے حوالے کر دیا جائے؟ ابراہیم کے آگ میں ڈالنے والے نمرود، آسان کام ہے، تو خدا ہے، آرڈر کر دے آگ آ جائے ابراہیم کو جلا کے ختم کر دے، تو خدا ہے۔ مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں، فوج والو آؤ میری مدد کرو۔ واہ رے خدا، کیسے خدا آگے واقعات میں۔ ایک مرتبہ شیطان بڑا نالائق ہے سب، میں نے دوپہر بات کی تھی، شیطان اپنوں کا بھی نہیں ہوتا، جو اس کی پارٹی کا ہوتا ہے اس کی بات کا نہیں ہوتا۔ شیطان ایک مرتبہ وہ سوائے پیغمبر ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے، درست ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ
فرعون کے دروازے پہنچا، بیت اس کے یہاں کمرے میں جہاں وہ سو رہا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تو فرعون نے پوچھا اندر سے کون؟ کہا وار خدا جسے اتنا بھی پتہ نہیں دروازے کو اس پار کھڑا کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ محسوس کر رہے ہیں زین محترم؟ تو بہتر کام یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے؟ فوج والوں نے آگ اکٹھا کی، مدد کی خدا کی، ایسا مجبور جو فوجوں کے سہارے خدائی کر رہا، جمع ہوئی۔ اب کیسے پھینکا جائے؟ وہ واقعات آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ وہ ایک منجنی ایک غدد ایک سسٹم بنایا گیا، آج کے زمانے میں راکٹ لانچر۔ اب تو سمجھ گئے میرے بچے، آج کل جیسے ہوتا ہے راکٹ لانچر، ویسے انداز سے ایک چیز بنائی گئی کہ اس کو ان کے ذریعے سے بھیج دیا جائے۔ میں کہوں گا اے فرعون نمرود، کتنا آسان ہے اگر اس منجنیق سے پھینکا جائے گا ابراہیم کو، پتہ نہیں کہاں چلے گیا، اس پار نکل گیا، پتہ نہیں چلے گا جلے یا نہیں جلے۔ ایک آسان ترکیب ہے، ابراہیم کا بازو پکڑو، آگ میں لے جاؤ، اپنے سامنے جلا کے خاک کر کے چلے آؤ، اطمینان ہو جائے۔ مگر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم کو نہیں معلوم آگ ہمیں جلا دے گی۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، باطل خدا بھی بن جائے تو آگ سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے ایک بات کہی ہے، غور تو کرنا عزیزان محترم، باطل اگر خدا بھی بن جائے تو اپنے کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اب جتنے اس کے بعد رتبے ہیں خدا سے نیچے ہیں، ہمیں تو ان کو اپنانا پڑے گا جو یہاں کی آگ سے بچا دے، وہاں کی آگ سے بچا دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ہے نا ارباب کرم، کتنا مجبور خدا۔ فوج والوں نے جمع کیا، آگ لگائی، ساری چیزیں ہو گئی، اور ابراہیم کو جب پھینکا گیا، ایک طرف خدا ہے، دعوے دار ہے خدا کا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایک طرف بندے خدا ہے، وہ اتنا مجبور کہ دوسروں کے سہارے۔ لیکن جب یہاں سے بندے خدا آگ میں جا رہا تھا، جبریل آئے، آواز دیتے ہیں الک حاجت، ابراہیم کچھ ضرورت تو ہے، کچھ چاہیے، کچھ مدد چاہیے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے آواز دی، بندہ ہوں، ضرورت مند تو ہوں، خدا ہوں، بے نیاز نہیں ہوں، ضرورت ہے مگر تم سے نہیں۔ ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں، علم ہو بحالی، جس کی ضرورت ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ عزیزو، جب اتنا اعتماد پروردگار پر ہوتا ہے تو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اللہ بچا لیا کرتا ہے۔ اعتماد تو پیدا کر کے تو دیکھو۔ اب صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم آگ کے حوالے ہوئے، آگ میں پہنچنے والے تھے، آواز قدرت آئی، یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جب آگ ٹھنڈی ہوئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اگر تھوڑی دیر اور ٹھنڈی ہوتی تو جناب ابراہیم منجمد ہو جاتے۔ آواز قدرت آئی، سلاما، ٹھنڈی ہو جانا مگر بچا لینا، ہلاک نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد تو۔ یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ باطل کی خدائی وہ ہوتی ہے جو انسان کو عاجز بنا دیا کرتی ہے، بندگی پروردگار وہ ہوتی ہے جو انسان کو صاحب اختیار بنا دیتی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، جب جملہ کہہ کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، عزیزو، باطل کی خدائی فی النار کرتی ہے، بندگی پروردگار احمد مختار بنا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ہاں عزیزان محترم، تو یہ جہاد بالنفس کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے کارنامے کو خدا کا کارنامہ کہے۔ ہمارے یہاں ہر چیز وہ ہوتی ہے جو خدائی کارنامے کو، یعنی لفظ بدل دوں، جب کام بن جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کیا۔ سمجھ تو گئے میری بات؟ ہاں۔ اور جب کام بگڑ جاتا ہے تو کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا تھا۔ ہوتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب کہیں جان رہا واپس جا رہا، مثلاً ٹرین چل گئی، ایک صاحب کو جانا تھا، اپنی مثال دیتا ہوں، ایک صاحب کو جانا تھا، میں ساتھ، میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں آپ کو واپس تک۔
راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے، 10 منٹ لیٹ ہو گئے، گاڑی لیٹ ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھا میری وجہ سے ہوا ہے، اگلی مرتبہ چھوٹ گئی، کہے تو مقدر کی بات ہے، سب جگہ یہ صحیح ہے۔ ایک صاحب نے رشتہ کیا، داماد جو ہے وہ الحمدللہ اچھا نکل آیا، بہت دیدار مذہبی ساری چیزیں ہیں۔ اس موضوع پہ ایک دن گفتگو بہت تفصیل سے ہوگی، اچھا حضرات، بہرحال آج نہیں لیکن ہوگی۔ بڑا مذہبی، بڑا نیک نکل آیا۔ اب جہاں پر بھی ارے کیا کہنا آپ کے دم، ارے کیا بھائی میرا سلیکشن، میری آنکھیں تو دور تک دیکھ رہی تھی، تو ایک نظر میں نے بھانپ لیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا عزیزان محترم؟ اور اگر ٹھوک بجا کے پوچھ کے محلے سے استخارہ کرو گا، سب کرنے کے بعد داماد خراب نکل گیا، اما سنا آپ کا داماد گڑبڑ نکلا، ارے کیا بتائیں مقدر ہی خراب تھا، اب تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ عزیزان محترم، مآل محمد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لینا جتنی نیکیاں ہیں فمن اللہ، جو اچھائیاں ہیں وہ خدا دیا کرتا ہے، اگر نقص پیدا ہو جاتا ہے تو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ ہاں ارباب کرم، یہ عرض کر رہا تھا۔ تو ایک دوسری بات اور عرض کر دوں تھوڑی سی، کہ جھوٹ جو ہے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، کبھی انسان کو جھوٹ برا لگتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں سمجھے میرے بچے؟ بس 3-4 منٹ سن لیے، بس اس بات کے بعد یہی روک رہا ہوں، پھر باتیں تو بہت تفصیل ہو جائیں گی زیادہ، آج ہی گفتگو یہیں روک دوں۔ جھوٹ اچھا بھی ہوتا ہے، جھوٹ برا بھی لگتا ہے۔ جب انسان کے فیور میں ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، جب انسان کے خلاف ہوتا ہے تو برا لگتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ بچے نہیں سمجھو گے۔ مثلا ابھی اپنی پہلے مثال اپنے دے دوں، مثلا میرے آنے سے پہلے مجمع میں یہاں کوئی اعلان کر دے کہ جناب حجت الاسلام، مثال اچھا، ہاں اس کو پکڑنے کے لیے میری بات، مولانا ہندوستان کے نمبر 1 ذاکر، ہندوستان کے سب سے پڑھے کے لکھے عالم دین مولانا فلاں صاحب آج رونق افروز ممبر ہوں گے۔ میں تھا کچھ نہیں، مگر چونکہ فیور میں تھا میں چپ خوش اندر اندر کہ ہاں میری تعریف ہو رہی ہے نا، جھوٹ تو تھا ہی۔ کچھ دن بعد اعلان ہوا، 2-3 دن میں نے مجلس پڑھی، پھر ایک صاحب نے اعلان کر دیا، ارے 3rd کلاس کا ذاکر، 4th کلاس کا عالم دین، کچھ ان کو آتا نہیں، بلا کے ہم پھنس گئے ہیں، بہرحال وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا آپ بیان سنیے۔ میں بگڑ جاؤں گا، آپ بھی بگڑ سکتے ہیں۔ جھوٹ وہ بھی تھا، جھوٹ یہ بھی تھا۔ وہ فیور میں تھا تو پسند آ گیا، یہ مخالفت میں چلا گیا تو ناپسند ہو گیا۔ اگر آپ نہ سمجھو تو آپ کی مثال دے دوں، ناراض نہ ہو تو آپ۔ مجلس پڑھنی شروع کی میں نے، اور ایک ممبر میں نے کہا، میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا تعریف کرتے ہوئے آپ کی تعریف مجمع، میں نے کہا میں اس مقام پہ جب سے آیا ہوں اور جو مجلس پڑھ رہا ہوں، کیا مجمع ہے، کیسا پڑھا لکھا مجمع۔ میں ہندوستان میں مختلف شہروں میں گیا، الگ الگ علاقوں میں گیا، اتنا پڑھا لکھا، اتنا سنجیدہ، اتنا سمجھدار، اتنا مجلسی مجمع میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ ہر آدمی مسکرا رہا ہے، مولانا تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک۔ 2-3 دن مجلس پڑھنے کے بعد پھر وہ، ارے میں نے کہا جواب کے درمیان تو میں آ کے پھنس گیا، ایسا جاہل مجمع تو میں نے دیکھا ہی نہیں، چھوٹی سی بات بھی کہو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عزیزان محترم، ہر آدمی کا منہ بن گیا، کیوں؟ اس لیے جھوٹ وہ بھی تھا، جھوٹ یہ بھی تھا۔ اگر فیور میں ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اپوز میں ہوتا ہے تو برا لگ جایا کرتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ آئے ہیں تو میں تاریخی جملہ حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تاریخ مولائے کائنات میں، حیات مولائے کائنات میں ہم نے دونوں منظر کو دیکھا۔ ایک موقع وہ دیکھا جب خوارج نے اعلان کیا علی تو مسلمان بھی نہیں، وصیہ پیغمبر کیا، توجہ ذہن محترم، میرے ذہن کیجیے گا، پیغمبر مولائے کائنات کے لیے خوارج نے نہروان میں اعلان کیا، ارے علی تو مسلمان بھی نہیں، یہ وصیہ پیغمبر کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی غلط۔ مگر ایک قوم کھڑی ہوئی، کہا مسلمان مومن، ارے یہ تو بندوں کی صفت ہے، علی تو خدا ہیں۔
میرے ساتھ عزیزان محترم، یعنی ایک قوم پیدا ہوئی جس نے علی کو مسلمان بھی نہ مانا، دوسری نصیری قوم پیدا ہوئی مسلمان کیا خدا ماننے کے لیے، یہ بھی جھوٹ تھا، وہ بھی غلط تھا۔ تو عزیزو میرا جیسا ہوتا تم نصیریوں کے سر پر بٹھاتا، خدائی کا اعلان ہو رہا تھا، نہروان والوں سے تلوار چلا لیتا اس لیے کہ میری مذمت ہو رہی تھی، مگر جو میدان نفس کا مجاہد تھا اس نے کہا مذمت تو برداشت کر سکتا ہوں، تعریف غلط برداشت نہیں کر سکتا، لہذا نصیریوں کو قتل کر کے آگ میں جلا کے بتا دیا علی اس ذات کا نام ہے جو جہاد اکثر میں بھی کامیاب ہے، جہاد اکبر میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ کیا نہیں چل رہا تھا؟ عزیزو اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں تو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پہچانیں پیغمبر کے دور کا کیا حال تھا، علی کے دور کا کیا حال ہے۔ پیغمبر کا زمانہ وہ تھا جہاں خدائی مل سکتی تھی۔ توجہ سے میری محنت سے اتنی دیر کی گفتگو کو نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دور پیغمبر وہ تھا کہ اگر اعلان خدائی کر دیتے پیغمبر تو خدائی مل جاتی۔ علی کا دور وہ ہے جو خدائی مل رہی ہے مگر پیغمبر نے بتانا چاہا میرا کمال نفس دیکھو کہ ملنے والی خدائی پر بندگی کو ترجیح دی، اور علی نے کہا میرے کمال نفس کو دیکھو ملی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزو اگر کوئی میدان نفس کا مجاہد نہ ہوتا، ہارا ہوا شکست خوردہ ہوتا تو یہ سوچنے لگتا وسیع کیسے نبی سے آگے نکل جائے گا، مگر وسیع نے کہا تم سمجھ نہ سکو گے، میں اعلان کر رہا ہوں۔ جب منبر پر آئے تو آ کے اعلان کیا سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو، ساری علم میرے پاس ہے، زمین کا علم بھی آسمان کا علم بھی۔ کسی نے سوچا ہوگا علی نے اعلان کر دیا یہ آگے نکل گئے، مگر اگلے لمحے علی نے فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ علم جو دیکھ رہے ہو یہ میری پیداوار نہیں، پیغمبر کے دہن کے لعاب کا اثر ہے جو کعبے میں چسایا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر نے مجھے ایسے علم بھرایا ہے جیسے کبوتر اپنے بچوں کو علم بھرایا کرتا ہے۔ یہ میرے کمالات میرے نہیں ہیں، علی بتانا چاہتے ہیں، میں اپنے کمال کا اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ عظمت پیغمبر کو پہچانو، جب وسیع اتنا با کمال ہے تو جو پیغمبر ہوگا وہ کتنا با کمال کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ تم کیا جانو، یہی وجہ ہے کہ علی نے ارشاد فرمایا میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے ناقے کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میرے نبی کا دیا ہوا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ علی آگے ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، جو کمالات میرے پاس ہے وہ میرے پیغمبر نے مجھ کو دیے ہیں، مجھ کو دیکھتے جاؤ میرے پیغمبر کو پہچانتے جاؤ، ہے نا۔ اور عجیب بات ہے عزیزو، آپ بھی جانتے ہیں دیہات کے لوگ سبھی تقریباً ہیں یہاں پہ، اکثریت ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں سبھی ہوں گے، دیکھا ہوگا جب بچہ اونٹ کا یا کسی بھی جانور کا بچہ جو بچہ ہوتا ہے کبھی ماں سے جدا نہیں ہو پاتا، آپ لات پکڑ کے کھینچنا چاہیں وہ الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی دوسرا بچہ ساتھ میں آ جائے کبھی باہر سے دور کر تو بھاگ جائے گا، نہیں بھاگ جائے گا، کیوں بھاگ جائے؟ اس لیے اس کا اپنا بچہ نہیں ہوتا۔ تو نبی نے علی نے مثال کیا دی، کیا فرما رہے ہیں علی؟
میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے ناقے کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا ہے، اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھنا ہم الگ ہیں۔ انا والی من نور واحد، ایک ٹکڑا وہ ہے، ایک ٹکڑا میں ہوں۔ باہر کا ہوتا تو الگ ہو سکتا تھا، شریک نور یہی وجہ ہے جو باہر والے تھے آئے تو تھے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ ہر باب کرم۔ بس آخری بات، عظمت پیغمبر میں مولا کائنات نے کس طرح واضح کیا ہے، بس بات کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ متوجہ ہیں اس لیے آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مصائب کا شعبہ ہے لیکن فضائل کے گوشے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یاد ہے، 19 ماہ رمضان کو جب ضربت لگی مولا کے سر پر، جب ضربت لگی سر شگافتہ ہو گیا، وہ تاریخ آپ کے سامنے پوری ہے۔ یہاں تک کہ جراح آیا، اس نے فرمایا، کہا کہ مولا زخم بہت کاری ہو چکا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، یہ وصیتیں فرمائیے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے مولا کائنات نے کہا کہ محمد، توجہ سے، شاید یہ واقعہ میرے بچوں نے نہ سنا ہو، بہت سے بچوں نے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ محمد حنفیہ سے مولا کائنات فرمائے، اے بیٹا محمد حنفیہ، جا کر میرے چاہنے والوں سے کہہ دو میں اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں، سلونی، اب جتنا جلدی جو پوچھنا ہے وہ آ کر کے اب پوچھ لو، علی اب بہت دن دنیا میں رہنے والا نہیں۔ توجہ سے جانا مطلب آپ غور کیجیے گا، میں فضائل کے گوش عرض کر کے بات کہیں روک رہا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا، محمد حنفیہ جا کے ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو علی اب بہت دن دنیا میں رہنے والے ہیں، بس چند گھنٹوں ہے، ایک دن 2 دن کا مہمان ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ محمد حنفیہ آئے، آ کر کے چاہنے والوں سے اعلان کر دیا، بابا کا حال ٹھیک نہیں ہے، مگر بابا نے فرمایا ہے کہ تم کو جو پوچھنا ہو آ کر کے ہم سے پوچھ لو، اب میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ مگر مولا نے تو نہ کہا تھا، محمد حنفیہ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، انہوں نے کہا لیکن خففوا بالسوال، لیکن سوال ذرا چھوٹے اور ہلکے رکھنا، بابا کی حالت غیر ہے، سر شگافتہ ہو چکا ہے، زہر کا اثر ہو چکا ہے، مغز تک تلوار کا وار پہنچ چکا ہے، اس لیے سوال چھوٹے چھوٹے کرنا۔ بات شاید متوجہ ہو جائیں میرے بزرگان، میں اپنے محترم میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات نے کیا کہا، آؤ آ کر کے پوچھ لو۔ کب کہا؟ جب سر شگافتہ ہو گیا، زہر کا اثر ہو گیا، بستر مرگ پر آ چکے، جہاں پر عام طور سے ذہن کام نہیں کرتا، اس موقع کے اوپر مولائے کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، آؤ آ کر اب بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ عزیزو، مولا بتانا چاہتے ہیں تم میرے پیغمبر کی عظمت کو پہچانو، میں جس کا وفی ہوں اس کس کمال پر وہ فائز ہے، کس کمال پر وہ پایا جاتا ہے۔ جب وسیع کا دماغ، کاش میری بات پہنچ جائے عزیزوں، میرا تمام ہو گئی گفتگو۔ جب وسیع کا دماغ شگافتہ ہونے کے بعد، زہر پھیل جانے کے بعد آخر ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو سوچو ذرا سے بخار میں نبی کا دماغ کیسے وضعیت رکھنے لگے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ عزیزو، یہ مجاہدان راہ خدا، کیسے کیسے مجاہد ملے، کیسے کیسے جہاد کرنے والے ملے۔ حسین ایک ایسا مجاہد تھا جس نے جان نفس کا بھی جہاد کیا، جان بھی راہ خدا میں قربان کی، جہاد بالمال بھی کیا، سب لٹا دیا، یہاں تک کہ حسین کربلا میں آ گئے۔ ہاں عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ جناب زینب نے اپنے بھیا کو ایک دن بلایا اور آ کے کہتی، بھیا حسین، اے میرے بھیا، ہم جب سے آئے ہیں سنتے ہیں فلاں کا لشکر آ رہا ہے، فلاں لشکر یزید آیا، فلاں لشکر کوفہ آیا، فلاں لشکر آیا، کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں جسے آپ بلا؟ امام نے کہا، شہزادی ہے، میری بہن زینب آئے گا،
حسین نے خط لکھا، حبیب کے نام، نامہ بر کو خط دیا، جاؤ کوفہ نزدیک، جاؤ جا کر کے حبیب کو میرا پیغام پہنچا دو۔ نامہ بر آیا خط لے کر کے، دوپہر کا وقت تھا، تاریخ کہتی ہے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اب روایت کے اعتبار سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ لقمہ گلے میں پھنس گیا، ان کے اعتبار سے انہوں نے کہا لگتا ہے جیسے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے، دق الباب ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ ارے مولا کا نام سنا، دوڑ کر دروازے پائے، خیر تو ہے؟ کہا مولا نے یہ خط دیا ہے۔ حبیب نے مولا کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، تب نامہ چاک کیا، اس میں لکھا ہے، اے حبیب میری نبی سے نسبت تو تم جانتے ہو نا، جانتے ہو میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو نا، جانتے ہو دشمن نے میرے دنیا تنگ کر رکھی ہے، حسین نرغ آغا میں گر گیا ہے، اگر ممکن ہو تو حسین کی مدد کو آ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ تاخیر ہوئی، زوجہ نے پکار کے کہا ہے کون؟ کیا معاملہ ہے حبیب، کیوں دیر کر دی؟ کہا میرے مولا کا نامہ بر آیا ہے، حسین کا بچپن کا ساتھی ہے، حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا مومنہ اس میں لکھا ہوا ہے حبیب میری مدد کو آ جاؤ، میں نرغہ آدم میں گھر گیا ہوں، میں سوچتا ہوں تمہارا کیا ہوگا، جاؤں یا نہ جاؤں؟ مرتبہ زوجہ مومنہ نے کہا حبیب شرم کرو، زہرا کا لال بلائے، تم سوچو جاؤ یا نہ جاؤ، غیرت نہیں آتی، آؤ تم گھر میں بیٹھو، میں مولا کی مدد کو چاہوں گی۔ حبیب نے کہا مومنہ میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، ورنہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا کو کسی غم میں اللہ سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں زمانہ پورا شوق تھا، حبیب آمادہ ہوئے، اپنے غلام کو اپنی سواری گھوڑا راہوار دیا، کہا لے جاؤ، ناکہ بندی ہو چکی ہے، مقام شہر سے باہر فلاں مقام کے اوپر رہنمائی کر دی، وہاں جا کر کے انتظار کرو، میں دشمن سے بچ کر کے میں پہنچنے والا ہوں۔ غلام گیا، وہاں جا کے انتظار کر رہا تھا، حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب دیر ہوئی تو غلام نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جھر، متوجہ ہوا، کہا اے اسب باوفا گھبرانا نہیں، اگر آقا نہ آئے گا تو غلام سوار ہو کے چلے گا میرے مولا کی مدد کے واسطے۔ حبیب نے جیسے یہ گفتگو سنی، منہ پہ تماچے مارے، یا اللہ اے پروردگار حسین پہ یہ وقت آ گیا، جانور آنسو بہا رہے، غلام مدد کے لیے جانے کو۔ ارباب اعظام حبیب چلنے لگے، غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جا چلا جا۔ ایک مرتبہ پیروں کو پکڑ لیا، آقا جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا ساتھ رکھا، اب فرزند زہرا کی مدد کا وقت آ گیا، آزاد کر رہا، یہ نہ ہوگا، میں بھی چلوں گا۔ غلام کو لے کر کے حبیب چلے۔ ہاں عزیزو، بس بیان کو آخری مرحلے تک عام مصاب ہو چکے، حبیب کربلا کی طرف بڑھے، ادھر حسین نے آواز دی، میرے جانبازو اٹھو، میرا بچپن کا ساتھی ہوئی۔ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، نعرے تکبیر بلند ہوا، اصحاب حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی حبیب پہنچے، نعرے تکبیر کی صدائیں ہوئی، خوشیوں کا ماحول ہوا۔ جناب زینب نے کہا فضہ، اے فضہ جا کے دیکھو آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں نعرے تکبیر بلند ہو رہا ہے۔ فضہ نے جا کے دیکھا، اب جو پلٹ کے آئی آواز دی، بی بی مبارک ہو، بھیا کا بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔
یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا یہ فضہ جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دینا تم نے بڑا احسان کیا۔ سننا تھا فضہ آئی اے حبیب مبارک ہو، شہزادی نے سلام کیا ہے۔ ارے زمین کربلا پہ بیٹھے منہ پہ تماچے مارے، ارے یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اجرکم اللہ بات تمام کر دیتا، ایک جملہ مسائل کا اور ذکر کر کے تاریخ کربلا کا مورخ کہتا ہے میدان کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب حبیب میدان میں گئے، تاریخ کربلا کا مورخ کہہ رہا ہے جب حبیب کی شہادت کی خبر حسین نے سنی، بانر انکسار اللہ وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار ہوئے، آواز دی رحم اللہ حبیبا کانا یختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، حبیب تم پر اللہ رحمت نازل کرے، ایک رات میں قرآن کو تمام کر دیا کرتے تھے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل ہمارے اس عمل کو قبول فرما، جو بیمار و باقی مار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بالنبی والہ ماتم حسین۔